نہیں ہے عثمان ہمیں ہے، اور سچائی اگر پوچھے تو آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائڈ پہ چل پڑی. ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے تھی اور آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، اور امت کے نوجوانوں نے وفا یہ کی، امت کے نوجوانوں نے وفا یہ کی. جب بھی دل دکھایا مدینے والے کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا. نادانو، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ کالی شکل دکھاؤ گے؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ آج جگہ جگہ پر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں. جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی بار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے ہیں. کہاں گیا ہمارا وہ جذبہ؟ کہاں گیا ہمارا وہ جنون؟ کہاں گئی ہماری وہ محبت؟ کہاں گیا ہمارا وہ عشق جو دلی کے اس نوجوان کے اندر تھا؟ قبلہ، دلی کی سرزمین پر، دلی کے بازار میں سے ایک دلہے کی بارات جا رہی ہے. ماشاءاللہ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میرے قیمتی جملے ضائع نہیں کریں گے. حضور والا دلہی کے بازار میں سے ایک دلہے کی بارات جا رہی تھی تو آگے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی. ادھر سے دلہے کی بارات جا رہی ہے، ادھر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. دلہے کی ماں نے پوچھا یہ آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہا یہاں ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، آقا کی عزت اور ناموس کے لیے. آقا کریم کے جو امتی ہیں، جو نوجوان ہیں نا، وہ اپنے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، یہ اسی کی آواز ہے. ماں نے کہا اچھا، ادھر سے دوسری ماؤں کے بچے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، ادھر سے دوسری ماؤں کے بیٹے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، ادھر سے میرا بیٹا دولہا بن کر گھوڑی پر سوار بیٹھا. ماں نے جیسے ہی یہ خبر سنی، ماں نے اپنا ہاتھ بیٹے کی طرف بڑھا، بیٹے کے کپڑوں کو پکڑا کھینچتے ہوئے دولہے کو زمین پر اتارا. کہا میرے بیٹے، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے پالا ہے، جس دن کے لیے میں نے تجھے جنم دیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے بیٹے. ماں نے کہا باراتیوں اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ آج میرے دولہے کی بارات دلہن کے گھر نہیں جائے گی، بلکہ آج میرے بیٹے کی بارات سیدھا مدینے جائے گی. ماں نے کہا بیٹے، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا. بیٹے، میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے موت کی سی اذیت پا کر جنم دیا، تجھے پالا، لیکن بیٹے میری چھوٹی سی خواہش ہے، یہی چھوٹی سی خواہش تو پوری کر دے. بیٹے نے کہا، دلہے بیٹے نے کہا اماں جلدی بتانا کون سی تیری خواہش؟ فرما بردار بیٹا تھا، نافرمان نہیں تھا، حلالی ماں کا حلالی بیٹا تھا. آج جس گھر میں شادی ہو، بیٹا دلہا ہو، اگر اس گھر میں موت کا تذکرہ چھیڑا جائے تو ماں جگڑ پڑتی. خبردار، میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے اور تو مولوی آ گیا ہے موت کے تذکرے کرنے. اب سنو، ایک ماں اپنے دلہے بیٹے کو کہہ رہی ہے بیٹے میری چھوٹی سی خواہش ہے، یہی خواہش تو پوری کر دے. اماں بتانا تیری کون سی خواہش؟ ماں نے کہا بیٹے میں چاہتی ہوں جس طرح دوسری ماؤں کے بیٹے آقا کریم کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں نا، تو میرا ایک شوق ہے کہ میرا بیٹا بھی آقا کریم کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھائے. قبلہ، حلالی ماں کے حلالی بیٹے نے جیسے ہی ماں کے درد بھرے جملے سنے تو حلالی بیٹے نے کیا کیا، اسی طرف کو رخ کیا جہاں سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. بیٹے نے کہا اماں تیرا حکم سر آنکھوں پر، تیری خواہش پوری کرنے کے لیے میں میدان کی طرف جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹے اب